ملک کی تاریخ میں پہلی بار غریب عوام کے لیے رمضان میں مفت آٹے کی فراہمی کا پیکج تیار۔ پنجاب بھر کے 1,58,00,000 گھرانوں کو مفت آٹا تقسیم کیا جائے گا۔ مفت آٹے کی تقسیم 25 شعبان سے 25 رمضان تک 8,500 یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی منصوبے میں شفافیت یقینی بنانے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کپاس کے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ۔ رواں سال کپاس کی فی من قیمت 8,500 روپے مقرر کرنے کی منظوری۔ امدادی قیمت اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور کرانے کے لیے جلد پیش کی جائے۔ وزیر اعظم کی وزارت غذائی تحفظ کو کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے تجاویز مرتب کرنے کی بھی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تو شاہانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال کر دیے۔ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد، 18 مارچ کو عدالت پیش کرنے کا حکم۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں بھی عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 29 مارچ کو پیش ہونے کا حکم۔ قوم کے بچوں کو سڑکوں پر آنے کے لیے اکسانے والے کے اپنے بچے لندن میں آرام سے رہ رہے ہیں۔ ضلع شاہ اور لندن میں عمران خان کے بچوں کی تصویریں دیکھیں تو فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی بہادر ہے تو عدالتوں میں پیش ہو کر گرفتاری کیوں نہیں دیتا؟ پاکستان کو اصل خطرہ سیاسی انتشار اور تقسیم سے ہے۔ ملک و قوم کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ عمران خان ریلی کی قیادت کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہیں، وہاں سیکیورٹی کا کوئی خدشہ نہیں، لیکن جب عدالت بلائے تو صحت اور سیکیورٹی کا عذر پیش کر کے حاضری سے استثناء مانگتے ہیں۔ کیا خونی مارچ اور ریلیاں نکالنے والے اپنے کارکنان اور ملک کے خیر خواہ ہیں؟ عدالت سماعت میں وقفے اور تاخیر کی بجائے لاڈلے خان کے خلاف کارروائی کرے، وفاقی وزیر شہری رحمان کا مطالبہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ ظاہر جعفر کو ریپ کے جرم میں ٹرائل کورٹ میں سنائی گئی 25 سال قید کی سزا بھی سزائے موت میں تبدیل۔ شریک مجرمان محمد افتخار اور جان محمد کی سزا کے خلاف اپیلیں بھی خارج۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ افغانستان کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، قیادت شاداب خان کریں گے۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، محمد رضوان، فخر زمان اور حارث رؤف کو آرام دیا گیا۔ 4 نئے کھلاڑی اسکواڈ میں شامل، احسان اللہ، سائم ایوب، طیب طاہر اور زمان خان جگہ بنانے میں کامیاب۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 3 میچز 24، 26 اور 27 مارچ کو شارجہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور پی ایس ایل سیزن 8 لیگ میچز مکمل، 15 مارچ کو لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کوالیفائر کھیلیں گے۔ 16 مارچ کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی ایلیمنیٹر 1 میں مد مقابل ہوں گے۔ فائنل 19 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار غریب عوام کے لیے رمضان میں مفت آٹے کی فراہمی کا پیکج تیار کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کے 1,58,00,000 گھرانوں کو مفت آٹا تقسیم کیا جائے گا۔ رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مفت آٹے کی تقسیم 25 شعبان سے 25 رمضان تک کی جائے گی۔ آٹے کی تقسیم 8,500 یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کی جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مفت آٹے کی تقسیم میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ عوامی سہولت کے لیے آٹے کی تقسیم کے مزید 20,000 پوائنٹس قائم کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مفت آٹے کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں۔ آٹے کی فراہمی کے دوران چوری روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مفت آٹا اسکیم میں SMS کے ذریعے اپنی اہلیت جانچی جا سکے گی۔ وفاقی حکومت دیگر صوبوں کو بھی اس پروگرام میں معاونت فراہم کرے گی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کی طرف سے رمضان میں مفت آٹے کی تقسیم کے لیے پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کپاس کے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کپاس کی رواں سال قیمت 8,500 روپے فی من مقرر کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ زرعی ٹاسک فورس کا جائزہ اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں ہوا، جس میں کپاس کی پیداوار بڑھانے اور کپاس کی سپورٹ پرائز مقرر کرنے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کپاس کی سپورٹ پرائز جلد از جلد اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور کروانے کے لیے پیش کی جائے۔ صوبائی حکومتیں کسانوں کو کپاس کی مقرر کردہ قیمت کی فراہمی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت مقرر کردہ سپورٹ پرائز پر عمل درآمد کے لیے صوبائی حکومتوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کپاس پاکستان کی زر مبادلہ کمانے والی فصل ہے، جو ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم کپاس کے کاشتکاروں کو سہولیات فراہم کر کے اس کی پیداوار میں اضافہ کریں گے، جس کی وجہ سے نہ صرف ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافہ ہوگا، بلکہ کپاس کی درآمد پر خرچ ہونے والا قیمتی زر مبادلہ بھی بچایا جا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ کپاس کی فصل کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے تجاویز مرتب کرنے میں وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی تیز رفتاری سے اپنا کام مکمل کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے تیار ہے۔ نواز شریف کے چاہنے والے ان کے حکم پر اپنے کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے تمام امیدوار کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے امیدوار الیکشن کے لیے مکمل تیار ہیں اور مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں سارے جو ہے ماشاءاللہ تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ آپ دیکھ لیں ورکر سارے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف کے سارے چاہنے والے جو ہیں اپنے قائد کے حکم کے اوپر آج سارے کاغذات جمع کرا رہے ہیں۔ میرا خیال سیالکوٹ کی حد تک آج سارے کاغذات جمع ہو جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو 18 مارچ کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ سینئر سول جج رانا مجاہد رحیم نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 29 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی اور سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو مکمل سیکیورٹی دی گئی ہے۔ انہیں 2 طرح کی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، ایک ان کی رہائش گاہ کی ہے، دوسری جب یہ موومنٹ کرتے ہیں۔ وکلاء کا موقف سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ حکومت نے سیکیورٹی دینی ہے، مگر آپ نے بھی اپنے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے سی سی پی او کو فوکل پرسن بنا دیتے ہیں، جس پر عمران خان کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ ان سے متعلق پوری جماعت کو سخت تحفظات ہیں۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں اپنے موکل سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل کو ہدایات لینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس پر مزید سماعت 15 مارچ تک ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں، پاکستان کو اصل خطرہ سیاسی انتشار اور تقسیم سے ہے۔ ہم ملک و قوم کے خلاف
कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर में पार्टी के यंग लीडर्स से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि कौम के बच्चों को उकसा कर सड़कों पर आने वाला खुद घर में छुप कर बैठा है। उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाले एब्सोल्युटली यस कहकर निकल गया। वो इतना ही बहादुर है तो अदालतों में पेश होकर गिरफ्तारी क्यों नहीं देता। पॉलिटिकल पार्टीज की जो तवज्जो है या गवर्नमेंट्स की जो तवज्जो है वो यूथ को ट्रेन करने में होनी चाहिए, उनकी हैंड होल्डिंग में होनी चाहिए। यूथ का एक्टिविज्म उसकी जगह वायलेंस ले ले तो कितनी बुरी बात है। तो ये मुल्क कहाँ जाएगा? पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को थ्रेट है पॉलिटिकल पोलराइजेशन से। मैं चाहती हूँ एक वक्त आए जब आप लोग पाकिस्तान की नेशनल डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करो। जमातों को सिर्फ यूथ का नारा नहीं लगाना चाहिए, अपनी जमातों की रैंक्स में यूथ को इंक्लूड करना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस में भी यूथ की सबसे बड़ी तादाद होनी चाहिए। कहीं यूथ की बात नहीं हो रही कि यूथ की डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, यूथ की तरक्की के लिए क्या करना है, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए क्या करना है। जो इतना बड़ा यूथ बल जाए इसको पाकिस्तान के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। और हम क्या कर रहे हैं? खुद हम घर में छुप के बैठे हुए हैं और हम कौम के बच्चों को मार खाने के लिए सड़क पे छोड़ा हुआ। मैं कल इमरान खान को टीवी पे सुन रही थी, कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की। तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी, मरियम ने छीन के ली। और आज जब मैं सुनती हूं कि मरियम को खुली आजादी है, मुझे आजादी नहीं, तो भाई तुम्हें किसने कहा बेड के नीचे छुप जाओ? और मुझे इस बात की तकलीफ है बच्चों, मुझे वो जो जिले शाह शहीद हुआ है, मुझे उस बात की तकलीफ है। मेरे लिए जितना मेरा बेटा जुनेद, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कौम के बच्चे। और मैं ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने किसी कौम के बच्चे को जेल में नहीं डाला, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जेल में लेकर गए। नाज़रीन, मारूफ तज्ज़ियाकार सीनियर कॉलम निगार सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। सलमान गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। और आज हमने देखा है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान रैली के लिए बाहर निकले हैं। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या वहाँ पर रश नहीं है या फिर रैली के मौके पर सिक्योरिटी के वो मामला नहीं है जो अदालत में बताए जाते हैं। अदालतों में तो यही बताया जाता है कि सिक्योरिटी के शदीद खर्चात लाहक हैं। देखें, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी महाज पर नई रवायात कायम हो रही हैं। और आपने दुरुस्त कहा कि सिक्योरिटी इकदाम की बात की है, तो आज इमरान खान साहब ने 2 अदालतों में पेश होना था। वहां से तो उन्होंने जाने से माजरत कर ली, लेकिन आज वो अपनी रैली में बाहर निकले। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये रैली भी इंतजामी मशीनरी की तरफ से मुमकिन जो हिफाजती इक़दाम है उसके बाद निकाली गई है। और ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान की अदालतों के लिए। आज अदालतों में उनकी अदम हाजिरी की वजह से उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए, लेकिन क्या अदालतें ये सब कुछ देख नहीं रही कि एक शख्स जो अदालतों में आने से गुरेजा है, लेकिन वो अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए तो बाहर भी निकला है और अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रहा है। तो ये एक दोहरा मेयार है। देखिए, पाकिस्तान की अदालतों की एक इज्जत व तकरीम में 22 करोड़ अवाम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर एक तरफ कानून और आइन की बालादस्ती के दावे करता है, अदलिया बचाओ तहरीक चलाता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वो अपने अमल से अदालतों का मजाक भी उड़ा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान की अदालतों के लिए और चैलेंज है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सिक्योरिटी की बात इमरान खान हमने देखा कि वो बार बार करते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं तो ऐसी सूरत हाल में फिर रैली लेकर बाहर निकलना, और एक ऐसी रैली जिसमें नौजवान भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, उनकी जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ नहीं है ये अमल?
देखें, आईने पाकिस्तान के तहत जहां पर सियासी कुव्वतों को जलसे जुलूस और रैलीज की इजाजत है, तो दूसरी तरफ इंतजामी मशीनरी जो है उसने अमन व अमान यकीनी बनाना होता है। ये बात तभी आगे की तरफ चलती है जब आपस में मिलकर चला जाए। लाहौर के अंदर पिछले एक हफ्ते से जो एक तनाव की सूरत हाल है वो इस वजह से पैदा हुई है कि जी 8 मार्च को खवातीन के आलमी दिन के मौका पे 2 रैलीज निकली और इसकी हदायत खुद हाई कोर्ट ने दी थी, लेकिन उन्होंने उस दिन भी रैली निकालने का ऐलान किया। फिर PCL के मैचेस थे, उस पर इंतजामी मशीनरी ने उन्हें बावर करवाया था कि इससे सिक्योरिटी मसाइल पैदा होंगे, लेकिन उन्होंने जिद की और उसके बाद जो कैफियत तारी हुई है। मैं समझता हूँ कि सियासी क़यादत को जिम्मेदार होना चाहिए और एक शख्स जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे रहा हो उसे भी आइन और कानून की हाकमियत का यकीन होना चाहिए और उस पर अमल पैरा होना चाहिए। देखें, बात यह कि जो सूरत वो पाकिस्तान के अंदर तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा सियासी लीडरशिप जो होती है इत्तेहाद और यकजहती पैदा करती है, वो अपने अमल से इंतशार और खलफशार पैदा नहीं करती, वो आइन और कानून पे असरअंदाज नहीं होती। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के सियासतदानों को भी चाहिए कि सारी सूरत का नोटिस ले और खास तौर पे हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए वो भी करे। और पाकिस्तान की अदलिया जिसका अपना एहतराम है, अगर उसके साथ ये बिहेवियर किया जा रहा है तो उनको भी इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। अच्छा सलमान गनी साहब, आपने दोहरे मेयार की बात की जब आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। एक तरफ रियासत मदीना की बात की जाती है, कानून के ताबे और रियासती रिट को कायम करने की बात की जाती रही, और अब भी ऐसा है कि अदालतें बुला रही हैं। अदालत सिक्योरिटी फराहम करने के लिए आज वकला से जो मुकालमा हुआ है मुअज़्ज़ज़ जज का, वो यही कि CCPO को फोकल पर्सन मुकर्रर कर देते, उस पर भी एतराज़ रजामंदी नहीं जाहिर की। तो ऐसा कौन सा नुक्ता है जहां पर आप समझते हैं कि अब रियासत के इदारे हैं या फिर कानून का है, अब हरकत में आना चाहिए और कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए? देखें, बात यह कि उन्हें अभी तक तो अदालतों से इंसाफ मिला है, उन्हीं अदालतों से उन्हें इंसाफ मिला है जिन अदालतों का वो सामना करने से गुरेजा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप मुश्किल हालात में भी अदालतों के सामने सरेंडर करती रही है। आखिर ये साहब क्यों कर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं? मैंने इसलिए ये कहा है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए चैलेंज है और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए लंबा फिक्रिया है कि एक से सियासतदान की वजह से पाकिस्तान के रियासती इदारे जो है वो एम्बेरसमेंट से दो चार है, और वो शख्स जो रियासत मदीना का दावेदार है, जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता रहा है, जो अदलिया की आज़ादी की बात कर रहा है, उसके बिहेवियर की वजह से आज सारे अदारे जो है एक नई सूरत से दो चार है। अगर ये शख्स अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो फिर उनकी सियासत के आगे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा नजर आएगा, और इस सारी सूरत का पाकिस्तान के अवाम को भी नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान आइन और कानून के ताबे है, यहाँ पर कोई शख्स आइन और कानून से बालादस्त नहीं और किसी शख्स को रियासत पे असरअंदाज होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल रियासत पर असरअंदाज होने की यकीनन किसी शख्स को इजाजत नहीं दी जा सकती। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान खुद को नौजवानों का लीडर कहते हैं, और दूसरी जानिब इस वक्त अगर हम मुल्की सूरत हाल देखें तो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जो इमरान खान का रवैया है वो लेकर जा रहा है मुल्क को, जबकि इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो किसी भी अदम इस्तेहकाम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो इमरान खान का जो रवैया है इस वक्त मुल्की सूरत हाल पर किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि उनके रवैये में हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है कानून को मानने के हवाले से भी, अदालतों के एहतराम के हवाले से भी। देखें, जो सियासी लीडरशिप होती है किसी भी जमहूरी माशरे में, उसके नज़दीक सबसे बड़ी तरजीह उस रियासत के मफादात होते हैं। उन्होंने इस्तेहकाम कायम करना होता है, सियासी इस्तेहकाम, इक़्तिसादी इस्तेहकाम। लेकिन एक दहाई से देखने में आ रहा है कि एक खास माइंडसेट पाकिस्तान की मईशत के दर पे है और अपने तर्ज अमल से पाकिस्तान के अंदर इंतशार, खलफशार, तलाव और टकराव की कैफियत तारी करने की कोशिश की जा रही है। उसका किसी पार्टी को या लीडरशिप को फायदा हो या नुकसान हो, कतई नजर इस बात के, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। तो मैंने इसीलिए पहले भी ये बात की है कि बात यह है कि जो सियासी लीडरशिप है वो अपने तर्ज अमल का जायजा ले, पाकिस्तान को बालादस्त होना चाहिए और पाकिस्तान के मफादात को देखना चाहिए। अगर आपकी सियासत में तजादात है, आप कहते कुछ और है, करते कुछ और, ये तजादात तो फिर नजर भी आते हैं और फिर उसके मुताबिक लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اور ناظرین بریک کے بعد یہاں پروگرام میں آپ کو بتائیں مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کے کیس میں درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں کہا ہے کہ عمران خان کی ٹہریان کی ولدیت کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل حامد علی شاہ نے کہا کہ ٹہریان کی والدہ کی وفات کے بعد عمران خان اور جمائمہ خان نے ٹہریان کا سرپرست بننے کے لیے درخواست دی تھی۔ عمران خان ٹہریان واحد کے والد اور جمائمہ سرپرست تھیں۔ عدالت اگر چاہے تو کیلیفورنیا کی عدالت اس بارے میں مصدقہ ریکارڈ منگوا سکتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے سرپرست ہیں مگر والد نہیں ہیں۔ بیٹی خود تو کسی کے باپ ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے مگر کوئی دوسرا فریق یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ولدیت کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہونا چاہیے۔
بیرسٹر حامد علی شاہ نے کہا کہ ٹیریان جیڈ وائٹ کی عمر 31 برس ہے. جب ٹیریان کی والدہ کا انتقال ہوا تو عمران خان سے گارڈین شپ کی اجازت مانگی گئی. اگر وہ ٹیریان کے باپ نہ ہوتے تو یہ اجازت نامہ کیوں دیتے؟ عمران خان کا بیان حلفی موجود ہے جو امریکی عدالت میں جمع کرایا گیا. کیس کی سماعت 20 مارچ کو دوبارہ ہوگی. وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ عمران خان آج پھر سیاسی انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہے لیکن عدالت میں جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ریلی کی قیادت کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہیں, وہاں ان کو سیکیورٹی کا بھی کوئی خدشہ نہیں, لیکن جب عدالت بلائے تو صحت اور سیکیورٹی کا عذر پیش کر کے حاضری سے استثناء مانگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدالت سماعت میں وقفے اور تاخیر کے بجائے لاڈلے خان کے خلاف کارروائی کرے. اپنی نام نہاد سیاست کے لیے یہ اپنے کارکنان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا خونی مارچ اور ریلیاں نکالنے والے اپنے کارکنان اور ملک کے خیر خواہ ہیں؟ یہ کارکنان کو اکسا کر خود چھپ جاتے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اعلیٰ عدالتیں ترازو کے پلڑے برابر کریں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو تاریخ دیکھ رہی ہے اور تاریخ ہی فیصلہ کرے گی. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ اگر نظام چلانا ہے تو تمام اداروں کو اپنے اپنے کام کرنا ہوں گے. اس سے پہلے اسلام آباد میں قومی خواتین پولیس کانفرنس سے خطاب میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ خواتین کو بغیر کسی امتیازی اور ہراساں کیے کام کرنے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ قوانین کا نفاذ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہمیں قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بیٹھنا ہوگا. کانفرنس سے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے بھی خطاب کیا اور ایسی تقریبات کو خوش آئند قرار دیا. امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان سنگین اہمیت کے حامل معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کا کوئی راستہ ملے. IMF پروگرام بھی اسی معاملے کا ایک حصہ ہے. اور ناظرین یہاں آپ کو آگاہ کریں وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر زور دیتے ہوئے متعلقہ افراد کو بغیر کسی رعایت کے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رمضان المبارک میں دفتری کام کے نئے اوقات 1 رمضان سے صبح 7:30 سے دوپہر 2:30 بجے تک اور جمعے کو دوپہر 12:30 بجے تک ہوں گے. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا. اجلاس کو بتایا گیا کہ متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنز میں کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے, جبکہ کابینہ کے ارکان کی اکثریت نے اپنے زیر استعمال لگژری گاڑیاں بھی واپس کر دی ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہنواز رانجھا نے کہا ہے کہ عمران خان ہر جگہ قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. عدالت کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. عمران خان نے چوری کی ہے تو جواب بھی دے. محسن شاہنواز رانجھا نے کہا کہ عمران خان عدالت سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. عمران خان نہ صادق ہیں نہ امین, وہ چور ہیں. آج عمران خان نے جو کہ لاڈلا ہے اس نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی توہین کی ہے. سیشن کورٹ ٹرائل کورٹ جہاں پر مقدمہ چل رہا ہے اس کی تو توہین ہو ہی رہی ہے. ایک قانون کا جو نظام ہے, عدل کا جو نظام ہے پاکستان میں, اس کی تو عمران خان توہین کر ہی رہا ہے. تحریک انصاف اور انصاف کا جو علم بردار ہے وہ انصاف کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور ہماری عدالتوں کا مذاق بنا رہا ہے. اپنے آپ کو آئین اور قانون اور دستور کے مطابق نہیں چلا رہا. وہ آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی توہین کرتا ہوا پکڑا جا رہا ہے. توانائی کے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت اور اتحادی جماعتوں کی رہنمائی سے ملک کو خود انحصاری کی طرف لے جا رہے ہیں, جو کہ معیشت میں بہتری کا باعث بنے گا. وفاقی وزیر ترقی کے لیے لوکلائزیشن کے حوالے سے قومی پالیسی پر ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتا رہی ہیں نارین آصف. تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے توانائی کے وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ توانائی کے وسائل کو طویل عرصے تک بہتر انداز میں چلانے کے لیے جامع حکمت عملی بنا رہے ہیں. The solar hydel wind projects currently under construction and some nearing completion will help fulfill Pakistan's pledge of 60% renewables in our energy mix by 2030. We will nudge conservation through technological innovations,
such as advanced metering infrastructure and conversion of all motorcycles and three-wheelers to electronic vehicles. Our EV initiative will cut emissions as well as Pakistan's fuel consumption by half. तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमने इन चंद माह में अमीरों और गरीबों के लिए अलहदा टैरिफ मुतारिफ कराया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। 10 साल से सर्कुलर डेट खत्म नहीं हो सका था। क्यों नहीं खत्म हुआ? हमने तो 8 महीने में कर दिया। नया टैरिफ जो है उसमें सर्कुलर डेट 0 है। बिजली की कीमत कम करके जाएंगे। ये जो 26 रुपए के यूनिट बन रहे हैं इनको 7-8 रुपए पे ले जाके जाएंगे। काम शुरू कर दिया है। तकरीब से सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, हमें इन वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत मांग से कहीं ज्यादा है, लेकिन महंगे फ्यूल की वजह से हम पूरी पैदावारी सलाहियत पर नहीं पहुँच सके। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्टर शमशाद अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सस्ती तवानाई और कम कार्बन पैदा करने वाली नई टेक्नोलॉजी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करने जा रहा है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत थर में सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। हामला ख़वातीन में ग़िज़ाइयत की कमी से होने वाले मसाइल के तदारुक के लिए मुतअद्दिद मंसूबों का आगाज़ किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई मोहतसिब के थरपारकर में बच्चों की पसकामती से मुतालिक रिपोर्ट की तकरीब से खिताब की तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली। थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस बच्चों में पैदाइश से कब्ल और बाद में 5 साल की उम्र तक मुनासिब नशोनुमा ना होने और पस्त कामती से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की जायजा रिपोर्ट की तकरीब वज़ीर आला हाउस कराची में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत ने थर में सेहत के मुताद्दिद मंसूबे शुरू किए, जबकि खुराक की फराहमी, खानगी के फैलाव, बच्चों और जच्चगी के मराकिज़ कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन की रोशनी में हामला ख़वातीन की मदद का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस विजन को आगे बढ़ाया। सैकड़ों की तादाद में आरओ प्लांट्स लगाए हैं। हम ख़वातीन को, जो हामला ख़वातीन हैं, उनको स्टाइपेंड देते हैं कि वो विज़िट करें, अपनी विज़िट्स जो आएँ तो कॉम्पनसेट किए जाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ये ख़वातीन काम भी करती हैं। तो उस दिन के लिए उनको सर ट्रांसपोर्ट प्लस जो लॉस ऑफ अर्निंग है उसके लिए कॉम्पनसेट किया जाता है। इस मौके पर मोहतसिब के आलमी इदारे के सदर क्रिस फील्ड ने कहा कि आलमी इदारा मुस्तकबिल में मोहतसिब सिंध के प्रोग्राम्स के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी मोहतसिब एजाज कुरैशी, सिंध के मोहतसिब एजाज अली खान और दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि थर में दायमी गुर्बत, खराब पानी, इलाकाई हिजरत, कम उम्र में शादी और इंसानी वसाइल की कमी से पैदा होने वाले मसाइल का सद्देबाब जरूरी है। तकरीब के आखिर में वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शील्ड पेश की। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब कुछ कारोबार की बात करते चलें। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 68 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,856 पर पहुंचकर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 28 करोड़ 92,74,000 से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 10 अरब 26 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 150 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 173 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से ऑनलाइन स्क्रूटनी सेल कायम कर दिया है। तमाम रिटर्निंग अफसरान आम इंतखाबात बराए सूबाई असम्बली पंजाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे। 297 रिटर्निंग अफसरान की मुआवनत फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन का मरकजी सेक्रेटेरिएट, जिसमें ऑनलाइन स्क्रूटनी सेल कायम कर दिया गया है, उम्मीदवारों के कवायफ के हुसूल के लिए ज़रूरी परफार्मा और SOPs रिटर्निंग अफसरान को मुहैया कर दिए गए हैं। सेल 3 टीम्स पर मुश्तमिल है और 24 घंटे काम कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलविस मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म बरकरार रखते हुए मकतूला से जिनसी ज़्यादती के जुर्म में भी सजाए मौत का फैसला सुनाया है। अदालत ने केस के दीगर 2 मुजरिमान इफ्तिखार और जान मोहम्मद की 10-10 साल कैद की सजा बरकरार रखी है। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने 2021 में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्ज़ाम में मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत, जबकि दीगर 2 मुलजिमान को कैद की सजा सुनाई थी।
ملزمان نے اپنی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیل کی سماعت کے بعد 21 دسمبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، روس اور یوکرین کی افواج کے درمیان باخمود شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑائی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ حملوں میں متعدد افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ لڑائی میں باخمود شہر کا بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ یوکرین کی زمینی افواج کے کمانڈر کرنل جنرل الیگزینڈر سرسکی نے کہا ہے کہ باخمود کے ارد گرد صورتحال بدستور سنگین ہے۔ ہماری مسلح افواج روسی حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ باخمود کی لڑائی میں ماسکو کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے باخمود میں 1000 سے زیادہ روسی فوجی مارنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حملوں میں روس کے 1500 سے زیادہ فوجی شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ تازہ حملوں میں یوکرین کے 220 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق لڑائی ڈونیٹسک، لوہانسک اور دیگر علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ، گاؤں ماتا انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہو گئی۔ 82 واقعات میں اب تک 43 بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا۔ انڈیا ٹوڈے نے بھارتی پولیس اور گاؤں رکشک گٹھ جوڑ کے ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ ڈالی ہے۔ ریاست ہریانہ میں پولیس انتہا پسند ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہتے مسلمانوں کا خون بہانے لگی۔ گاؤں رکشک بریگیڈ مویشی گاڑیوں پر دھاوا بول کر مسلمانوں کو قتل کر کے مویشی ہتھیا لیتے ہیں۔ سربراہ گاؤں رکشک بریگیڈ روہتاک رمیش کمار کے مطابق وہ بندے پولیس کے حوالے کرتے ہیں، پولیس رشوت لے کر چھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض واقعات میں پولیس ان کے بندوں کے ساتھ گاؤں رکشک کارروائیوں میں حصہ بھی لیتی ہے۔ گاؤں رکشک کارروائیوں کے دوران مسلمانوں کو قتل کرنا بالکل بھی مشکل نہیں۔ اس کی تنظیم کے پاس لائسنس یافتہ ہتھیار بھی موجود ہیں۔ ہندو انتہا پسند گولیاں اور اسلحہ رضاکارانہ طور پر مسلمانوں کو قتل کرنے کی شرط پر عطیہ کرتے ہیں۔ کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کی ہوا میں پولن کی شرح خطرناک حد تک بڑھنے لگی ہے، جس کی وجہ درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافہ ہونا ہے۔ مزید کیا تفصیل ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی اسلام آباد میں پولن کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے پولن الرجی میں مبتلا افراد سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال پولن سیزن جلد شروع ہونے کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پولن الرجی میں مبتلا افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اسلام آباد جو ہے پوری دنیا میں اس وقت پولن کیپٹل مانا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو پولن کی کاؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اینٹی بائیوٹکس وداؤٹ پرسکرپشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو کہ ریزسٹنس بھی کاز کر سکتا ہے اور آپ کی بیماری کو انہینس بھی کر سکتا ہے۔ 15 مارچ تک پولن کی مقدار اپنے عروج پر ہوگی۔ الرجی کے مریض ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ پولن سے الرجی کے بچاؤ کے لیے جی ضروری ہے کہ آج کل جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ان میں آلریڈی ٹینڈنسی ہے، ان کو پہلے بھی کئی سالوں میں پولن الرجی ہوتی رہی ہے، تو ان کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں 8 قسم کے پودے اور درخت ہیں جو ہوا میں پولن کے ذرات کا باعث بنتے ہیں۔ پولن جنگلی شہتوت اور پیلے پھولوں سے بیج نما پاؤڈر اڑنے سے پھیلتا ہے، جبکہ دھوپ نکلنے اور ہوا چلنے سے پولن اڑ کر الرجی کا باعث بنتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو باہر نکلتے ہوئے ماسک استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ رضوان عارف کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے پولن میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے سانس کے مریضوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ اس دوران کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ اس مرض سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ ایک تو فیس ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، دوسرا ہم بات کریں گے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے بھی۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عرفان ملک صاحب موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار۔ ڈاکٹر صاحب، موسم کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال پولن کا جو ایک مرض ہے وہ سر اٹھاتا ہے، اور ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ایک بار پھر سے الرجی کے مریض پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھینکیں، سائنس کے مسائل اور پھر سانس کا اکھڑنا، کیسے نمٹا جائے ان تمام تر مسائل سے؟ جی تھینک یو سو مچ جی۔ اور آپ لوگ تو اسلام آباد والے تو یہ بھگت رہے بیکاز آف دا پولن، جو کہ ہر سال ہمارا ہی ایک لگایا ہوا پلانٹس ہیں جن کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اوور آل اگر پاکستان میں دیکھیں بیکاز آف دا ڈرائی ویدر یہ وائرل انفیکشن از اسٹل ٹو ہائی، دیز آر وائرل انفیکشن موسٹلی۔ اب جو پولن کی جہاں تک ہم بات کریں تو ہمارے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ پہ بھی اس کا ڈیش بورڈ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ اسپیسیفکلی آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان سیکٹرز میں اسلام آباد میں جو پولنز ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے۔
تو جب ایسی چیز جس سے آپ کی باڈی کو الرجی ہے تو پہلا جو پریونٹیو میئر جو ہوتا ہے ہمیشہ کسی بھی شخص کے لیے وہ اس سے بچاؤ ہے. یعنی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ پولن زیادہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی الرجک مینیفیسٹیشن نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو اوائڈنس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دروازے بند کر لیں, ماسک پہنیں اور بلا ضرورت باہر نہ جائیں, اسپیشلی اگر اس ٹائم پہ پولن کی مقدار زیادہ ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ ہم باہر نہ جائیں, باہر ہمیں جانا پڑتا ہے. تو دوسری احتیاط یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن میں الرجک ٹینڈنسی زیادہ ہے, جن کو پتہ ہے کہ پولن ہمیں ٹریگر کرتا ہے, تو ان کو جو حفاظتی ویکسینیشن ہوتی ہیں اسپیشلی فلو کی, یہ لازماً لگوانی چاہیے. اس سے ان کی علامت کسی حد تک کم ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جی کنٹینیو کیجیے. جی تیسرا یہ کہ ایسے لوگ جن کو الرجک مینیفیسٹیشن کچھ تو ایسی ہوتی ہے جیسے نزلہ زکام, چھینکیں آنا, آنکھوں میں پانی ہونا, لیکن کچھ لوگوں میں ایسٹما بھی ٹریگر ہو جاتا ہے. تو اسپیسیفکلی جو ایسٹمیٹک پیشنٹ ہیں ان کو اپنی ریسکیو میڈیسن کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایسٹما بعض اوقات اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی پیشنٹ کی ڈیتھ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا الرجی کے خلاف قوت مدافعت کارگر ہوتی ہے یا اس قوت مدافعت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کس قسم کی ادویات یا پھر کس قسم کی خوراک مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس موسم میں اور اس الرجی سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں الرجی جو ہے یہ ایک باڈی کا نیچرل رسپانس ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ لائک اگر مرچیں زیادہ کھائیں اور آپ کہیں آپ کو السر نہ ہو تو دس از لیس لائکلی نا. تو اسی طرح الرجی کا الرجن لائک پولن, اگر آپ میں الرجی کی ٹینڈنسی ہے وہ آپ کا ایکسپائر ہو جائے تو وہ ڈائٹ ہو چاہے میڈیسن ہو وہ اپنا کیسکیڈ ٹریگر کرے گا. یو ڈونٹ ہیو اینی آپشن. یس اگر آپ باہر چلے جائیں تو وہ وہاں پہ کچھ ایسی میڈیسن اویلیبل ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے کیپسول فارم میں, اور وہ کسی حد تک پریونٹ کرتی ہیں. لیکن پہلی پریونشن جو ہوتی ہے ہمیشہ ان کی اوائڈنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی نعم البدل نہیں ہمارے پاس. اور اگر دیکھیں لکیلی اگر آپ یو آر لکی کہ آپ کو صرف پولن سے الرجی ہے اور آپ مائگریٹ کر کے ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پولن ایگزسٹ نہیں کرتا تو یو ول بی سرپرائز کہ آپ کو کوئی سمٹم ہی ساری زندگی نہیں ہوگی. تو یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں. تو ان لوگوں کو تو صرف یہی چیز بچا سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے ایکسپوز نہ کریں. جہاں تک رہی ڈائٹ کی بات تو ڈیفینیٹلی دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی میں نا انکارپوریٹ کر لینا چاہیے. ایک تو بیلنس ڈائٹ, نمبر 2 فزیکل ایکٹیویٹی, نمبر 3 گڈ بیلنس گڈ سلیپ, ہائیجینک سلیپ. گڈ ہائیجینک سلیپ مین کہ ہر اڈلٹ کو 6 سے 8 گھنٹے سونا, جو 6 سے 8 گھنٹے سونا ہے وداؤٹ انٹرپشن, یہ بھی آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بھی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. بیلنس ڈائٹ بھی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی یہ تینوں کمپوننٹ ہمارے کسی نہ کسی فارم میں کمپرومائز ہیں. بالکل بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت کا ایک تو موسم ایسا ہے کہ جس میں بہت سارے جو وائرل بیماریاں ہیں وہ پھیل رہی ہوتی ہیں, بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب کورونا وائرس کے بھی کچھ ویریئنٹ ابھی بھی موجود ہیں, کیسز مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے. ایسی صورتحال میں کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنا کر بچا جا سکتا ہے وائرل انفیکشن سے بھی, اور خاص طور پر جو اس وقت پولن الرجی کا ایک دورہ ہے, بہت زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں اس موسم میں, ان سے؟ دیکھیں پہلے تو ہم نے آپ کو کلیئرلی بتایا کہ جی اوائڈنس از دا بیسٹ پالیسی, مطلب آپ کو ان سے ایکسپوئر ہی نہیں کرنا. دیکھیں اگر آپ بہت ہی ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں جی اپنے گھروں میں ہیپا فلٹر لگائیں جس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی دیٹ از ویری کاسٹلی, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, ہم تو یہ ریکمینڈ بھی نہیں کر سکتے. دوسری یہ ہے کہ ویکسینیشن از مسٹ, ویکسینیشن فلو شاٹس مسٹ ہیں, وہ سب کو لگانی چاہیے. تیسرا ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں کووڈ نے ہمیں اچھی سکھا دی ہے کہ ہم ماسک پہننے کا ہمارے لوگوں میں وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. تو اٹس بیٹر فار اس کہ ہم باہر جب بھی نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں, اور یہ وہ ماسک جو ہے وہ سالہ سال نہ پہنے. ماسک اگر آپ کے پاس سمپل سرجیکل ماسک ہے تو وہ چینج کر دیں, اب تو وہ کاسٹلی نہیں رہا. اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزیز ہے لائک الرجک رائنائٹس ہے تو اس کی جو ریسکیو میڈیسن ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. آپ اس کو اگر آپ کو علامات بڑھتی ہیں تو ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے آپ ریسکیو میڈیسن ضرور لے لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بختصراً بتائیے گا کہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو پولن ہے, دوسرا بہت سارے لوگوں کو ڈسٹ الرجی بھی ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی اگین ایسما کا اٹیک کا باعث بنتی ہے. ان میں ریلیشن اور ان دونوں میں تفریق کیسے کی جا سکتی ہے کہ پولن کا اٹیک ہے یا پھر ڈسٹ اٹیک ہے؟ دیکھیں بہت کلیئر کٹ ہے. پولن تو اس وقت ہی ہوگا جب پولن اس ایریا میں زیادہ ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہے کہ یہ H10 میں اتنا ہے, H9 میں اتنا, اور یوزلی مارچ میں بڑھتا ہے اور اپریل کے مڈ میں آ کے ختم ہو جاتا ہے. جو ڈسٹ ہے وین ایور یو ہیو این ایکسپوئر, جب بھی آپ کا ڈسٹ ایکسپوئر ہوگا وہ ٹریگر کر دے گی, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں الرجی یوزلی سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. جس کو یوزلی پولن سے الرجی ہے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس کو ڈسٹ سے بھی ہوگی, لیکن ڈسٹ الرجی اس وقت ہی ہوگی جب وہ ڈسٹ کو ایکسپوئر ہوگا اس کا, ادروائز تو لیس لائکلی.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक साहब। आप बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से और एलर्जी के हवाले से, और फाइनली जो चीज़ सामने आती है, जो एडवाइस सामने आती है नाज़िया, वो ये है कि अवॉइडेंस, इससे बचा जाए। बिल्कुल, और एहतियात लाजमी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे न्यूज़ कास्टिंग के रिजवान। और जब न्यूज़ कास्टिंग का जिक्र आता है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न की न्यूज़ कास्टिंग का जिक्र आता है, तो एक नाम जो हमारे जहन में आता है वो महापारा सफदर का भी है। पीटीवी की जो साबिक न्यूज़ कास्टर हैं महापारा सफदर, उनकी किताब मेरा ज़माना मेरी कहानी की तकरीब रुनमाई का इनेकाद लाहौर में किया गया। तफसील बताएंगी वर्दा सलीम। पाकिस्तान टेलीविजन के नाजरीन मारूफ न्यूज कास्टर महापारा सफदर को कैसे भूल सकते हैं। खूबसूरत आवाज, दिलकश लहजा और खबरें पढ़ने का मुनफरिद अंदाज आज भी शोबे न्यूज से वाबस्ता एंकर्स और न्यूज कास्टर्स के लिए बाइसे तकलीद है। पीटीवी न्यूज के बाद महापारा बीबीसी के साथ भी वाबस्ता रही। अपनी किताब मेरा जमाना मेरी कहानी में महापारा ने न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के एक अहद को समोया है, बल्कि बतौर ब्रॉडकास्टर जिन नशेबो फराज का सामना किया, उन एहसासात को भी अल्फाज की शक्ल दी है। पीटीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये किताब अगर वजूद में आई है तो सिर्फ पीटीवी के तजर्बात की ही वजह से, और क्योंकि मुझे उसी की वजह से लोग जानते थे, वही मेरी शिनाख्त थी। और मैंने इस किताब में ये तस्करा किया है कि गो के मैंने पीटीवी छोड़ दिया था, लेकिन इस शिनाख्त ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अलहमरा हॉल में होने वाली तकरीब में लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुसन्नफा की काविशों को बेहद सराहा। ये दो लोगों के लिए बड़ी अहम है ये किताब पढ़ना, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख को जानना चाहते हैं 4-5 दहाइयों की, और उन टीवी के मीडिया से और सोशल मीडिया से मुतल्लिक वो लोग, खुसूसन जो स्क्रीन पर आते हैं, बोलने वाली ख़वातीन और लड़के, कि कैसे खबरें पढ़ी जाती हैं। महापारा सफदर की किताब मेरा जमाना मेरी कहानी सहाफत के तालिब इल्मों के लिए बेशबहा खजाना है। इस तरह की किताबें मुआशरे में मुस्बत इक़दार का बाइस बनती हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हम कोई शहादत नहीं भूले, जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। पाक फौज के ऐसे ही एक शहीद मेजर जहांजीब अदनान उनमें से एक हैं, जिन्होंने 18 फरवरी 2014 में बाज़रगई पेशावर के मकाम पर दहशत गर्दों के खिलाफ जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया और दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया। पाक फौज ने हमेशा अपने मुल्क की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ़े अव्वल में रहकर किरदार अदा किया है। मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। कैसे खून बहाया मैं, सवाल माने पूछा है, हाल माने पूछा है, मिट्टी दिए माए तेरा हाल माने पूछा है। मैं शहीद की वालदा हूँ, लेकिन अपने आप में फ़ख्र महसूस करती हूँ। वो दुख एक साइड पे हो जाता है कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, लेकिन अल्लाह की रहमत और उसका जो एजाज़ है मेरे ऊपर, जो एहसान है खुदा का, वो शायद किसी माँ को मिलता है जो कि मुझे मिला है, क्योंकि मेरा बेटा शहीद हो चुका है। इसको बहुत शौक़ था अपने आप को वॉलंटियर करने का, पाकिस्तान की खातिर लड़ने का। ये अभी बच्चा ही था तो हमेशा ये कायदे आज़म की तस्वीर अपनी पॉकेट में रखा करता था कि मैं एक दिन आके कोई ना कोई काम करूँगा ताकि अपने मुल्क का और नाम रोशन कर। जो उठा के फिरते थे कंधों पे, और तो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। और अक्सर ऐसे होता था कि वो पीएमए में जब थे तो उनके दोस्त बताते हैं कि वो जब रोते थे तो उनसे अगर कोई पूछता था कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता था कि मुझे मेरी बहन याद आ रही है। सहारा है इसको बाकी को सहारा करता है, ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। प्यार मोहब्बत बहुत था,
وہ بلکہ میرا خیال بہت سب سے زیادہ بھائیوں سب سے زیادہ خیال وہی رکھتا تھا. میں اپنی امی کے ساتھ جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں, اپنے ابو کے ساتھ جہاں جاتا رہا ہوں, یعنی کہ وہ یہی جو جس گیدرنگ میں ہم جاتے ہیں لوگ بڑی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں بھائی اپنی آپ سیٹ سے کھڑے ہو جائیں, میرے جہاں زیب شہید کی فیملی آ رہی ہے, ان کے پیرنٹس آ رہے ہیں, بڑی عزت ملتی ہے. پروگرام میں کچھ بات کریں گے کھیل اور کھلاڑیوں کی, لیکن یہاں ایک بریک. ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں بات کریں گے پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کی. لیگ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اب PSL 8 میں باری ہے پلے آف مرحلے کی. لاہور قلندرز, اسلام آباد یونائیٹڈ, ملتان سلطانز اور پشاور زلمے نے پلے آف مرحلے میں جگہ بنائی ہے, جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز ایونٹ سے باہر ہو گئے ہیں. پلے آف مرحلے کا آغاز 15 مارچ سے لاہور میں ہوگا. پوائنٹس ٹیبل پر پہلی دو ٹیمز لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کوالیفائر میں مد مقابل ہوں گی. کوالیفائر کی فاتح ٹیم براہ راست فائنل کا ٹکٹ کرائے گی, جبکہ ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا اور وہ ایلیمینیٹر میں پہنچ جائے گی. 16 مارچ کو تیسرے اور چوتھے نمبر والی ٹیمز اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمے کے درمیان پہلا ایلیمینیٹر کھیلا جائے گا. پہلے ایلیمینیٹر کی فاتح ٹیم دوسرے ایلیمینیٹر کے کوالیفائی کرے گی, جبکہ ہارنے والی ٹیم کا سفر ختم ہو جائے گا. دوسرا ایلیمینیٹر 17 مارچ کو ہوگا. دو بہترین ٹیمز کے درمیان PSL 8 کا فائنل 19 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. اور چونکہ لیگ مرحلہ مکمل ہو گیا ہے, آخری لیگ میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر 86 رن سے ہرا دیا. میچ ہارنے کے باوجود قلندرز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 14 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم. شائقین سے بھرے قذافی اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 196 رنز بنائے. حیدر علی کے 8 رنز بنا کر آؤٹ ہونے کے بعد محمد اخلاق نے نصف سینچری سکور کی. ریم کر دی اس بار یہ شاٹ, قدموں کا استعمال, ایک اور کٹر, طیب طاہر نے 40, عماد وسیم نے 45 اور بین کٹنگ نے 33 رنز سکور کیے. لاہور قلندرز نے میچ میں 7 بالرز کا استعمال کیا. زمان خان, حارث روف اور حسین طلعت نے 2 وکٹیں حاصل کی. 197 رنز کے ہدف کے جواب میں لاہور قلندرز کی ٹیم 18.5 اوورز میں 110 رنز بنا سکی. لاہور قلندرز کے بلے باز ابتدا سے ہی ذمہ داری سے کھیل نہ سکے. Gone straight up, simple catch. Taken. Good catch. فخر زمان 13, عبداللہ شفیق 2, کامران غلام اور سیم بلنگز 11 اور حسین طلعت 25 رنز بنا سکے. On out. It is the big shot. I don't think he has all the distance. Tossed up. Oh, what a catch. It's up in the air once again. Fielder settles. Ball in. کراچی کنگز کی طرف سے عماد وسیم, عاقف جاوید, محمد عمر اور عمران طاہر کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں. نمود مسلم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. نمود مسلم کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ پروگرام ہوا مکمل. ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.